بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے 5 periods of human history، انسانی تاریخ کے 5 دور۔ دیکھیے، تاریخ کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں لوگ اور الگ الگ آسپیکٹ سے اس کے دور بتاتے ہیں۔ میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے میں نے 5 دور بتائے ہیں، یعنی دعوت کے اینگل سے۔ تو سب سے پہلا دور جو ہے وہ ہے جب کہ پرافٹ آتے رہے بار بار، لیکن انسان نے ان کو اگنور کیا اور ہسٹری میں ان کا ریکارڈ نہیں، رسول اللہ سے پہلے۔ یہ پہلا دور تھا جب کہ انسان نے پیغمبر کو unworthy آف ریکارڈنگ سمجھا، یعنی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو تاریخ میں ریکارڈ کیا جائے۔ چنانچہ پیورلی ہسٹوریکل سینس میں وہ پچھلے پیغمبر سب لامعلوم ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے پیغمبر ہیں لیکن تاریخ کے اعتبار سے وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں آتے۔ دوسرا دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کو خدا نے مقام محمود دیا۔ یہ مقام محمود کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ ایک تاریخی فنامنا ہے، پیورلی ہسٹوریکل فنامنا ہے۔ اس سے مراد ہے ہسٹوریکلی اکنالجڈ پیغمبر، یعنی وہ پیغمبر جس کو تاریخ میں پیغمبر کی حیثیت سے اکنالج کیا گیا۔ یہ ہے دوسرا دور۔ تیسرا دور جو ہے وہ ہے پریزروڈ بک آف گاڈ کا، یعنی قرآن کا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی، لیکن انسان ان کو پریزرو محفوظ نہ کر سکا۔ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا، اس لیے وہ مکمل طور پر محفوظ کتاب کی حیثیت سے باقی رہی۔ تو تیسرا دور ہے پریزروڈ بک آف گاڈ کا۔ چوتھا دور ہے سائنس کا دور۔ سائنس نے جو باتیں ڈسکور کی وہ خدا کی باتوں کو تصدیق کرنے والی بن گئی، جس کی پیشین گوئی قرآن میں موجود تھی پہلے سے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس آیت میں سائنسی دور کی پیشین گوئی ہے۔ تو اس چوتھے دور کو میں کہوں گا کہ سائنٹیفک افرمیشن کا دور، سائنٹیفک افرمیشن۔ اس کے بعد پانچواں دور جو ہے وہ اینڈ آف ہسٹری ہے، یعنی انسانی تاریخ کا خاتمہ اور ڈے آف ججمنٹ کا آغاز۔ یہ ہیں 5 دور۔ تو اس وقت مجھے جو لاسٹ بٹ ون جو دور ہے سائنٹیفک افرمیشن کا، اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ چوتھا دور جو ہے وہ لاسٹ بٹ ون ہے، یعنی جب کہ جس کو میں نے سائنٹیفک
افرمیشن کا دور کہا. تو اسی چوتھے دور کے بارے میں اس وقت مجھے کچھ کہنا ہے. پچھلے ہفتے یہاں دلی میں ایک میٹنگ تھی جرنلسٹ لوگوں کی، انگلش جرنلسٹ لوگوں کی. تو وہاں پر مجھے ہی بلایا گیا تھا. تو ایک سوال وہاں پر یہ آیا تھا کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن انفیلیبل کتاب ہے. انفیلیبل کا مطلب ہوتا ہے یعنی منزہ عن الخطا، اس میں کوئی غلطی نہیں. تو ہم کیسے مانیں؟ یہ سائنٹیفک دور ہے، ہم کیسے مانیں اس کو؟ دیکھیے، انفیلیبل کا لفظ جو ہے یہ قرآنی لفظ نہیں ہے. یعنی اس کو عربک میں کہتے ہیں منزہ عن الخطا. تو یہ قرآنی لفظ نہیں ہے، یہ قرآنی ٹرم نہیں ہے. یہ تو مسلم تھیولوجی میں یہ ٹرم استعمال ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے، جو ہم کہتے ہیں انفیلیبل یا منزہ عن الخطا، تو یہ ایک پراسرار ٹرم ہوتا ہے، مسٹیریس ٹرم، جس کو آبجیکٹو کرائٹیریا پر جج نہ کیا سکے. تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی پراسرار یا مسٹیریس کتاب نہیں ہے. قرآن کا جو اس معاملے میں جو قرآن نے جو ٹرم استعمال کیا ہے وہ دوسرا ہے. وہ یہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اختلاف نہ ہونا. اختلاف کیا ہے؟ انکنسسٹنسی. انکنسسٹنسی یعنی عدم مطابقت. تو قرآن کا یہ ماننا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ معلوم حقیقتوں سے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس سے کوئی عدم مطابقت اس کے اندر نہیں ہے. یہ ہے اس کا ماننا. یعنی قرآن میں ہر قسم کے ریفرنسز ہیں، یعنی لائف، جیولوجی، ایسٹرانومی، جتنے بھی سائنس کے شعبے ہیں تقریباً سب کے ریفرنسز موجود ہیں قرآن مجید میں. یعنی قرآن سائنس کی بک نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے، لیکن کیجول ریفرنسز ہر چیز کے بارے میں ہے. تو قرآن نے یہ کلیم کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ بعد کے زمانے میں قیامت تک جو حقیقتیں انسان ڈسکور کرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی قرآن کے اسٹیٹمنٹ سے ٹکرائے گا نہیں. یہ ہے قرآن کا دعویٰ. اس کو کہا گیا انکنسسٹنسی. یہ ہے، اس کرائٹیریا پر آپ کو جج کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ ماننا نہیں کہ انفیلیبل کتاب ہے، وہ نہیں. قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن اسٹینڈس ریشنل اسٹینڈرڈ.
جو ریشنل اسٹینڈرڈ ہے، جو عقلی معیار ہے، اس پر قرآن پورا اترتا ہے. معلوم حقیقتوں سے اس کا کوئی بیان ٹکراتا نہیں ہے. یہ ہے اس کا وہ. تو آپ کو اس اعتبار سے جانچنا چاہیے. وہ انفیلیبل ہے، یہ تو ایک مسٹیریس عقیدہ ہے، تو وہ قرآن نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. اگرچہ عملاً یہی ہوتا ہے آخر میں، جب قرآن کی صداقت ریشنل گراؤنڈ پر ثابت ہو جائے تو عملاً یہ ہوگا، انفیلیبل بک بن جائے گی، منزہ عن الخطا. لیکن یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں قرآن مجید کا، یاد رکھیے. تو میں آپ کو جو کرائٹیرین دینا چاہتا ہوں قرآن کے مطابق وہ ہے کہ قرآن یعنی جو حقیقتیں انسان بات کو دریافت کیا سائنس کے دور میں، اس سے وہ اس کے مطابق ہے. یعنی انکنسسٹنسی ود سائنٹیفک ڈاٹا یہ آپ کے اندر نہیں پائیں گے. یہی کرائٹیرین سائنس میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جو کرائٹیرین سائنس میں استعمال ہوتا ہے، جو ریشنل کرائٹیرین، خود وہی کرائٹیرین اس قرآن مجید میں پیش کیا ہے کہ اس پر جج کر کے دیکھ لو. اب میں ایک مثال دوں گا اس کو واضح کرنے کے لیے. ٹو illustrate this point, I will give an example. دیکھیے، ٹالمی کے زمانے سے، ٹالمی کو عربک میں اردو میں کہتے ہیں بطلیموس. ٹالمی میں پی ہے جو سائلنٹ ہے. تو ٹالمی کے زمانے سے یہ مانا جاتا تھا کہ جو سولر سسٹم ہے اس میں زمین سینٹر میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری. جیو سینٹرک تھیوری. تو یہ تھیوری یعنی زمین مرکزی نظام شمسی، یہ 1000 سال سے زیادہ مدت تک انسان کے دماغ پر چھایا رہا. تمام لٹریچر میں یہی مانا جاتا رہا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1609 میں یعنی 1609 میں جب گلیلیو نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے پہلی بار آسمان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اصل بات اور ہے. یعنی زمین مرکز میں نہیں بلکہ سورج مرکز میں ہے. ٹیلیسکوپ سے پہلے انسان کے لیے ممکن نہیں ہوا تھا کہ اس سطح پر مشاہدہ کرے جس سطح پر یہ حقیقتیں اس کے علم میں آ جاتی ہیں. تو گلیلیو کے زمانے سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جو شمسی نظام ہے وہ سورج مرکزی ہے، وہ زمین مرکزی نہیں ہے، یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری. تو جب ٹیلیسکوپک مشاہدے نے جو چیز دریافت کی اس سے وہ غیر مطابق ثابت ہو گیا، اس کی کنسسٹنسی ثابت نہ ہو سکی، وہ انکنسسٹنٹ بن گیا زمین مرکزی نظریہ. تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا. انکنسسٹنسی کی وجہ سے جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلو سینٹرک تھیوری کو مان لیا گیا. یہی کرائٹیرین سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ اسی کو استعمال کر کے تم قرآن کی صداقت کو جان سکتے ہو. یہ ایک بہت ہی انوکھا دعویٰ تھا، کیونکہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی تھنکر یا
فلاسفر ایسا نہیں ہے جس نے اتنے سائنس کے دور سے پہلے جو باتیں کہی ہوں سائنس نے اس کو افرم کیا ہو, اس کی تصدیق کی ہو. یہ انوکھی بات ہے. یہ ایک ہی مثال اس کی ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, کارل مارکس نے کہا تھا کہ کمیونسٹ ریولوشن پیرس میں آئے گا سب سے پہلے. یعنی اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کمیونسٹ ریولوشن پیرس, ریڈ ریولوشن اس نے کہا تھا, ریڈ ریولوشن, کہ ریڈ ریولوشن یہ سرخ انقلاب جو پہلے سب سے جہاں آئے گا وہ پیرس میں آئے گا, اور آج تک ایسا نہیں ہوا. یعنی اس کا جو پریڈکشن تھا وہ غلط ثابت ہوا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید میں رسول اللہ جب مکی زمانہ تھا آپ کا, مکی دور کے آخر میں عرب سرحد کے باہر یہ ہوا کہ رومن امپائر اور ایرانی امپائر میں لڑائی ہوئی. ایرانی جو ہے وہ ان کو جیت ہوئی اور رومن امپائر کو انہوں نے ہرا دیا. اس وقت قرآن میں آیت اتری کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین, کہ ایرانی امپائر یا ساسانید امپائر نے رومیوں کو ہرا دیا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو گبن نے لکھا ہے کہ اس وقت جب کہ قرآن میں آیت اتری یہ بہت ہی انتھنکیبل تھا, کیونکہ انہوں نے شیٹر کر دیا تھا بالکل, رومن امپائر کو شیٹر کر دیا تھا. تو گبن جس نے ہسٹری لکھی ہے اس کی, وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ بالکل انتھنکیبل تھا کہ کیسے ایسا ہو جائے گا. تو اس نے وہاں پر بوسٹنگ کا لفظ استعمال کیا ہے, محمد نے بوسٹ کرتے ہوئے, یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں برا لفظ ہے شاخی مارتے ہوئے, اچھا لفظ نہیں ہے یہ. تو اس کو بوسٹنگ کرا دیا ہے, ایسا کہا, اور اس کے نزدیک ایکسیڈنٹلی یہ پورا ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے اترا ہے. خدا عالم الغیب ہے, وہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے, فیوچر کو بھی جانتا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیوچر کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرے اس طرح سے اور وہ وہی کا وہی ہو جائے, اور قرآن میں ایسا ہوا. بز عربی میں کہتے ہیں 10 سے کم کی عدد کو, یعنی 9 تک کو, یعنی دہائی سے کم کی جو عدد ہے وہ بز کہی جاتی ہے. تو ٹھیک 9 سال میں دوبارہ رومی غالب آ گئے اور ایرانی کو شکست دے دیا انہوں نے. تو ٹھیک بالکل لٹرل طور پر یہ پریڈکشن قرآن کا جو تھا وہ پورا ہوا. یہ ہے افرمیشن, یعنی ہسٹورک افرمیشن. یعنی ہسٹری نے تصدیق کی کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے. اب ایک اور مثال لیجیے آپ افرمیشن کی. دیکھیے اٹلی میں ایک شہر ہے, اس کا نام ہے تورن, TURIN, تورن. وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ ہے, کیتھیڈرل. اس میں ایک کلاتھ رکھا ہوا ہے, ایک آپ چادر کہہ سکتے ہیں, پہلے زمانے کے بنی ہوئی جو کھڈی بنتی تھی کھڈی میں, اس طرح کی ایک چادر. اس پر کچھ نشانات ہیں, یعنی انسان کی امیج اس کے اوپر ہے. تو سارے جو مسیحی تھے وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کفن ہے حضرت مسیح کا. یعنی ان کا ماننا یہ تھا, ان کا کہنا یہ تھا, ان کا کلیم یہ تھا کہ مسیح کو ان کے کہنے کے مطابق جب کروسیفائی کیا گیا, تو جب ان کو لٹایا گیا تو میں وہ جگہ دیکھی ہے, وہاں پہ چبوترا بنایا انہوں نے, کہتے ہیں کسی کو لٹایا گیا تھا چرچ آف ریزریکشن میں, یروشلم میں.
تو جب لٹایا گیا تھا تو ایک ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا, ان کے باڈی کے اوپر, ان کے بیان کے مطابق ڈیڈ باڈی کے اوپر. تو کیمیکل ریئیکشن سے ان کی امیج اس پر آ گئی. تو اس کپڑے پر آپ دیکھیں تو ایک انسان کی امیج دکھائی دیتی ہے, یعنی تصویر نہیں, امیج. ان کا کہنا تھا کہ یہ حضرت مسیح کا ایک ہسٹوریکل ثبوت ہے کہ حضرت مسیح کو کروسیفائی کیا گیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کروسیفائی کرنے کا, یہ ان کا بہت امپورٹنٹ ہے, اسی پر بیس کرتی ہے مسیحیت. اب کیا ہوا کہ یعنی آج کے زمانے میں ایسی ٹیکنیک دریافت ہوئی سائنٹیفک دور میں کہ پچھلی چیزوں کی صحیح سے اپڈیٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ٹھیک اس کی تاریخ معلوم کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک ٹیکنیک ہے جو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ. تو وہاں پر گئے فرانس کے اور جرمنی کے ریسرچرز, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس ٹیکنیک کو اپلائی کر کے دیکھیں گے. تو چرچ کے لوگ بہت ریلیکٹنٹ تھے, مشکل سے تیار ہوئے وہ. تو اس کو اپلائی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف 150 سال کا ہے, یعنی 2000 سال کا ہونا چاہیے نا اس کو. حضرت مسیح کو کروسیفائی کرنے کا زمانہ تو 2000 سال پہلے ہوا, اور اس کی عمر جو ہے, اس کپڑے کی عمر جو ہے صرف 150 سال ہے. تو کیا کہ سائنٹیفک ٹیکنیک نے, سائنٹیفک میتھڈ نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا, تمہارا دعویٰ غلط ہے. یعنی موجودہ زمانے میں جو سائنس کے ذریعے سے جو ڈیٹنگ کا طریقہ دریافت ہوا وہ بہت ہی مانا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے سائنسدانوں کو. اس سے اس کی ہسٹوریسٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکی, اس نے اس کو تصدیق نہیں کی. اب دوسری مثال لیجیے آپ, پیرلل مثال. قرآن مجید میں ایک آیت ہے فرعون کے بارے میں, یعنی فیرو اس کو کہا جاتا ہے, جو مصر میں تھا اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو غرق ہو کر مرا تھا. تو قرآن مجید میں ہے کہ اس وقت جب کہ وہ پانی میں ڈوب رہا تھا, اس وقت کے بارے میں آیت ہے کہ وہ ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو باڈی ہے مرنے کے بعد اس کو ہم پریزرو رکھیں گے, محفوظ رکھیں گے, تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو. اب یہ واقعہ جو ہوا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی باڈی کہیں موجود ہے. قرآن میں یہ آیت تھی کہ فرعون کا باڈی محفوظ ہے, پریزرو ہے اگلی نسلوں کے لیے. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہیں ہے وہ. خود عرب میں جب قرآن مجید اترا تب بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یہاں تک کہ 19 صدی کے آخر میں کچھ اورینٹلسٹ وہاں گئے اور انہوں نے قاہرہ کے باہر کچھ اس شکل کے مینار ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر کئی, اس کو کہتے ہیں پیرامڈس. تو اس پیرامڈس جو ہے مسٹری بنے ہوئے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے, پیرامڈ میں کیا چیز ہے. تو ایک لمبی کہانی ہے, میں نے اپنی کتاب میں اس تفصیل لکھی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس کے ڈور کو کھولا تو اس کے اندر سے ممی کی ہوئی باڈی نکلی بادشاہوں کی. وہ لوگ ممی کرتے تھے, اس سے وہ محفوظ ہو جاتی تھی باڈی, ہزاروں سال تک محفوظ رہتی تھی. تو ممی کی ہوئی باڈی جو تھی وہاں بادشاہوں اس کو نکالا انہوں نے, اور پھر ایک باڈی ایسی تھی جس کی ناک جو ہے تھوڑی کٹی تھی, یعنی لگتا تھا کہ مچھلی نے اتنا کاٹ لیا اس کو.
تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ وہی فیرو ہو سکتا ہے موسیٰ کے زمانے کا. تو اس پر اپلائی کیا گیا وہی میتھڈ, ڈیٹنگ میتھڈ کو, اور معلوم ہوا کہ ٹھیک وہی زمانہ ہے اس کا جو حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. یعنی وہ کنٹمپریری کنگ تھا مصر کا, یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کا کنگ تھا وہ, یعنی فیرو تھا وہ. تو قرآن جو بات کہی تھی وہ سائنٹیفک دور میں اس کی تصدیق ہو گئی. اس سائنس کے زمانے میں جو نئی ٹیکنیک دریافت ہوئی, اس ٹیکنیک نے قرآن کے بیان کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کر دی. یہ ہے سائنٹیفک افرمیشن. اس طرح سے پورے قرآن کا معاملہ ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ڈفرینٹ اس سے تعلق رکھتی ہیں, ڈفرینٹ برانچز سے. یعنی کیزول ریفرنسز ہر چیز کے بارے میں ہے قرآن مجید میں. تو بات کو جب سائنس نے ڈسکور کی چیزیں تو وہ سب اس کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے, ابھی تک ہو رہی ہے. میں چند مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. انکنسسٹنسی ثابت نہیں ہو سکی بلکہ مطابقت ثابت ہوئی. تو جس چیز کو قرآن نے بتایا تھا کرائیٹیرین, اس پر آپ جج کیجیے, اور جب وہ جج کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سائنس جو ہے اس کو تصدیق کر رہی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہو کہ وہ ریشنلی اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی سچائی. جو کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن اسٹینڈ ریشنل اسٹینڈرڈ. تو ریشنل اسکروٹنی پر آپ دیکھیں, انفیلیبل ہمارا دعویٰ نہیں ہے, قرآن کا دعویٰ نہیں کہ یہ انفیلیبل کتاب ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم ریزن سے, سائنس سے جج کر کے جان سکتے ہو اس کی صداقت کو. وہ مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی تھی, اس پہ بہت چرچا رہا. سمجھتے قرآن جو ہے یعنی عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے, اور یورپ جو ہے یورپ کو جنڈر ایکولیٹی کا درجہ دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وہ وٹنس کے بارے میں, گواہی کے بارے میں. اس میں یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے دو عورت کی گواہی, یعنی کسی معاملے میں گواہی دینا ہو تو ایک مرد کے برابر دو عورت ہوگی تو مانا جائے گا اس کو. یعنی دو گواہی اگر مطلوب ہے وہاں تو ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہونی چاہیے اگر عورتیں وٹنس بن رہی ہوں تو. اس پر بڑا غوغا تھا کہ دیکھو عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے قرآن, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کی کتاب. جو کتاب عورت کو ڈی گریڈ کرے تو ان کے نزدیک وہ کتاب ہی نہیں ہے. اور مغرب میں جنڈر ایکولیٹی کا نظریہ تھا, لیکن خود سائنس نے ثابت کیا کہ جنڈر ایکولیٹی اس معنی میں, جنڈر ایکولیٹی جو ہے وہ ریسپیکٹ کے معنی میں صحیح ہے, گواہی کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ عورت مرد کو ایکول ریسپیکٹ دیں, یہ بات صحیح ہے, ایکول ریسپیکٹ. ان ٹرم آف ریسپیکٹ بوتھ آر ایکول. ان ٹرم آف ریسپیکٹ بوتھ آر ایکول. لیکن جہاں تک معاملہ ہے وٹنس کا تو اس میں اس کی بایولوجی دیکھی جائے گی. تو سائنس کی ریسرچ جو ہوئی ہے اس زمانے میں, اس میں ایک بہت عجیب چیز دریافت ہوئی, مائنڈ کے بارے میں ریسرچ ہوئی, مائنڈ. تو سائنسی جو اسٹڈی کی گئی ہے, سائنٹیفک اسٹڈی, اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا جو مائنڈ ہے وہ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے, عورت کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے. یہ سائنٹیفکلی پروو ہو گیا یہ کہ عورت بیک وقت کئی طرف دھیان رکھتی ہے کیونکہ اس کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہے, اور مرد ایک چیز کنسنٹریٹ کرتا ہے ایک چیز پر کیونکہ اس کا مائنڈ جو ہے سنگل فوکسڈ ہے. اب بتائیے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے, مرڈر کا واقعہ ہو رہا ہے, کوئی واقعہ ہو رہا ہے, تو مرد اپنے بناوٹ کے اعتبار سے
اس کو کانسنٹریٹ کر کے دیکھے گا، اس کو بالکل اس سارا دھیان اسی پر لگا دے گا، اسی پر فوکس اس کا ہوگا، تو ایک کافی ہے. لیکن عورت کا دماغ کئی طرف چلے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ مائنڈ ہے اس کا. اس لیے کہا گیا ہے قرآن میں، اس میں ہے کہ ایک بھول جائے دوسری یاد دلائے. کیونکہ دو اگر دیکھ رہی ہیں تو کسی ایک سین کو ایک نے دیکھا اور دوسرے نے نہیں دیکھا، جسے نہیں دیکھا اس کی کمی پوری ہو جائے گی دیکھنے والے سے. تو اٹ از بٹ نیچرل، اٹ از بایولوجیکل فیکٹ بن گیا. یہ تو یہ بالکل یعنی ریئلسٹک اپروچ یہ ہوا کہ سنگل فوکسڈ اگر وٹنس ہے تو ایک کافی ہے، لیکن اگر ملٹی فوکسڈ وٹنس ہے تو اس کو دو لے آؤ، تاکہ ایک سے کوئی مس ہوئی ہو کوئی چیز تو دوسرا اس کو بتا دے. تو یہ بالکل سائنٹیفک نظریہ ہے، بالکل سائنٹیفک. کتنی بڑی بات ہے کہ جو بات قرآن میں کہی گئی تھی اور بیچ میں لوگوں نے سمجھا کہ تو غلط ہونے میں شک نہیں، اور اب سائنس کی تحقیق نے اس کو تصدیق کر دی ہے اس کی. اسی کو میں کہتا ہوں سائنٹیفک افرمیشن. اور قرآن میں پیشگی طور پر یہ آیت موجود تھی، جیسا کہ میں نے پڑھا ابھی، کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی بعد کے زمانے میں، لیٹر پیریڈ آف ہسٹری میں چیزیں دریافت ہوں گی، ڈسکور ہوں گی، تو وہ جو دریافتیں ہیں، وہ جو ڈسکوریز ہیں، وہ صرف قرآن کے بیانات کو تصدیق کریں گی، اس کو کنفرمیشن بن جائیں گے، افرمیشن بن جائیں گے اس کا. تو وہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے بیانات ہیں. ایک یہ ہے کہ فی ظلمات ثلاث، بچہ جو ہوتا ہے وم میں، رحم مادر میں، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 3 جھلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. فی ظلمات ثلاث. پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فی ظلمات ثلاث کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپریشن یا سرجری کا طریقہ پہلے رائج نہیں تھا. جب انیستھیسیا آیا ہے تب سرجری آئی ہے. انیستھیسیا نہ دنیا میں ہوتا تو سرجری بھی نہ ہوتی. اب جو تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ بالکل ایگزیکٹ یہی ہوتا ہے رحم مادر میں، ووم میں، کہ بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اس کو 3 ریپر ہوتے ہیں، 3 جھلیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ ہوتا ہے بچہ، اس کی حفاظت، اس کی نیچرل حفاظت کے لیے. یعنی کریٹر نے اس بچے کی حفاظت کے لیے 3 لیئر بنا رکھے ہیں. 3 ریپر ہوتے ہیں جس کو ڈھکے رہتے ہیں. اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا. جب قرآن اترا اس وقت سرجری ہوتی نہیں تھی، تو کسی کو پتہ نہیں تھا اس حقیقت کا. اس کی تفصیل میں نے لکھی اپنی کتاب میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لمبی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا. اور اس کے بعد امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے مانا کہ قرآن تو خدا کی کتاب ہے، کیونکہ خدا کے سوا کون جان سکتا تھا کہ 3 ریپر میں بچہ ڈھکا ہوا رہتا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا 3 جھلیوں کے بیچ میں. کتنی عجیب بات ہے یہ. اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت تھی، یہ سب مثالیں میں آپ دے رہا ہوں جس کو میں نے کہا سائنٹیفک افرمیشن. اب چوتھا دور یہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. پہلا دور تھا جب کہ پرافٹ جو تھے وہ ان کا اکنالجمنٹ نہیں ہوا، ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوئی، تو انوردی آف ریکارڈنگ سمجھے گئے وہ. دوسرا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت محمدی کا دور، جبکہ ہسٹوریکلی اکنالج کرنے کا دور. تیسرا دور تھا قرآن کو محفوظ کرنے کا، ایک پریزر بک کے طور پر. اب ہم چوتھے دور میں ہیں، جب کو میں نے کہا تھا اس کو کہ سائنٹیفک افرمیشن کا دور، کہ خدا کی سچائی، خدا کا الہام، خدا کی گواہی، خدا کی کتاب کو انسان کی دریافت کردہ چیزیں جو ہے ان سے تصدیق مل رہی ہے.
اور یہ وہی سائنٹیفک کرائٹیرین ہے جس سے بہت چیزیں ڈسکارڈ ہو گئی ہیں اور کچھ نئی چیزوں کو مانا جا رہا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. دو آیتیں ہیں اس مفہوم کی. دوسری آیت ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. یہ دو آیتیں قرآن مجید میں آئی تھیں اس وقت جب کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا, یعنی کاسمالوجی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا انسان کو. اسے بتایا گیا تھا کہ زمین و آسمان جو ہیں, یہ جو پورا کاسموس ہے, یہ سب رت کی حالت میں تھا. رت کہتے ہیں منضم الاجزاء, یعنی سب اس طرح سے چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہو, ساری کی ساری چیزیں وہ ایک میں جڑی ہوئی ہو, یعنی کمپیکٹ حالت میں ہو. تو پورا جو کاسموس ہے وہ سب کمپیکٹ حالت میں تھا. پھر خدا نے پھاڑا اس کو. کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ کیا رتق ہے کیا فتق ہے. قرآن میں آیت آ گئی. اس زمانے میں بھی جو تھے عرب لوگ وہ جانتے نہیں تھے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ 20th سینچری میں کہ فرسٹ کوارٹر میں جب بگ بینگ تھیوری دریافت ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ پیشگی قرآن مجید میں یہ بات موجود تھی. کیوں آپ جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری یہ ہے کہ اب سے کوئی 13 بلین سال پہلے 13 بلین سال پہلے تقریباً سارا جو اس وقت ہے, اسٹارس ہے, پلانٹس ہے, سولر سسٹم ہے, زمین ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کاسمک بال, ایک سپر بال کی شکل میں تھی. ایک ہی گولا تھا, اس میں اس کے سارے پارٹیکل جمع تھے. پھر اس میں ایکسپلوژن ہوا. اس ایکسپلوژن سے سارے پارٹیکل بکھر گئے اور پھر انہی سے پورا یہ گلیکسی بنی, سولر سسٹم بنا, اسٹار بنے, اور پلانٹ بنے, زمین بنی, یہ ساری چیزیں اس کے بعد بنی. اب بتائیے کہ جو چیز اب سائنس نے جانی ہے اس کو قرآن میں پہلے بتایا گیا تھا, تو کیا سائنس جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے انسان مانتا تھا روایتی دور میں, ٹریڈیشنل پیریڈ میں, لیکن سائنٹیفک ڈسکوریز جب سامنے آئیں تو ان سے معلوم ہوا کہ یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, یہ تو وہ ڈسکارڈ ہو گئی وہ سب. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کنسسٹنسی ہے قرآن کے بیان میں اور آج کی ڈسکوریز میں. کیسی عجیب بات ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا اس خدا کے بارے میں شک کرتے ہو تم جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا, جس کے ایکسپلوژن کر کے, بگ بینگ کا ایکسپلوژن کر کے اس جو آرٹیکل کمپیکٹ حالت میں تھے اس کو بکھیرا اور پھر پورا یہ دنیا وجود میں آئی. کیسا عجیب ہے یہ افرمیشن سائنس کا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ قرآن کو آپ انفیلیبل مانتے ہیں, کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ ٹرم میں یوز نہیں کرتا, قرآن نے میں یوز نہیں کیا اس ٹرم کو. قرآن جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انکنسسٹنسی نہیں ہے قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور سائنٹیفک ڈسکوریز میں, اس پر آپ جج کیجیے. یعنی وہی کرائٹیرین جس سے آپ جج کرتے ہیں دوسری چیزوں کو, کیونکہ سائنس میں یہ مانا جاتا ہے. اسی کے تحت جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلو سینٹرک تھیوری کو اب مانا جانے لگا. تو سیم کرائٹیرین یہاں اپلائی کیجیے آپ. یہی قرآن خود بول رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے
قرآن میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے اتارا پیوریفائڈ پانی. یہ پہلے زمانے میں ایک مسٹیریس سمجھتے تھے لوگ کہ پیوریفائڈ پانی کیا چیز ہے، کہاں سے آتا ہے. یعنی یہ جو پیوریفائڈ پانی کا جو ورڈ ہے، اس میں جو معنویت ہے، جو میننگ ہے، اس سے کسی کو پتہ نہیں تھا. کسی کو پتہ نہیں تھا، 1000 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا. اب پتہ چلا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی واٹ از پیوریفائڈ پانی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جب یہ پانی پیدا کیا، گیسوں کو اکٹھا کر کے پانی بن گیا. جب گیسوں نے جب لکوڈ فارم کی شکل اختیار کر لی اور سمندروں میں پانی اکٹھا کر دیا گیا. یہ سب سے زیادہ حصہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پہ پانی کا ہے. تو پانی کو جب ذخیرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ جانتے ہیں کہ پانی اگر اس طرح رہے جیسے ایک پونڈ میں ہوتا ہے، پونڈ میں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ پلوٹ ہو جاتا ہے، کثافت آ جاتی ہے اس کے اندر، بو پیدا ہو جاتی ہے. تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس میں پریزرویٹو ملایا. پریزرویٹو یعنی نمک. آپ جانتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ پریزرویٹو ہے. جیسے کھال ہوتی ہے اس میں نمک ملاتے ہیں، کیوں؟ اس کو پریزرو رکھنے کے لیے. تو پریزرویٹو کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 10% نمک شامل کر دیا پانی میں. تو سمندروں کا پانی اگر آپ نے پیا ہو، اتنا کھاری ہوتا ہے کہ گلے سے اترتا نہیں ہے. تو کھاری کیوں ہے؟ اس میں پریزرویٹو ملا ہوا ہے نمک کی شکل میں 10%. وہ انسان استعمال کر نہیں سکتا اس کو. اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک بہت یونیورسل لیول پر ایک پیوریفیکیشن کی فیکٹری چلائی. سورج سے سمندر گرم ہوتا ہے، اس کی بھاپ نکلتی ہے، بھاپ بن کے اوپر جاتی ہے، اوپر پھر دوبارہ وہ بے شمار پارٹیکل ہیں، ان سے وہ بوجھل ہو کر کے پھر زمین میں گرتی ہے. زمین کی گریوٹی جو ہے اس کو کھینچتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریزرویٹو رکھا ہے نمک، تو نمک ہیوی ہوتا ہے اور پانی جو ہے نمک کے بغیر جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے. پانی لائٹ ہوتا ہے اور نمک ہیوی ہوتا ہے. تو جب بھاپ اٹھتی ہے تو جو لائٹ کنٹینٹ ہے یعنی پانی وہ اوپر چلا جاتا ہے، یعنی بلا نمک والا پانی، اور نمک جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے. یہ ہے پیوریفیکیشن، انڈسٹری آف پیوریفیکیشن، جو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن یا ڈی سالٹیشن. ابھی جن کنٹریز میں وہ نہیں ہے، جو ڈیزرٹ جہاں ہے وہاں پانی نہیں ملتا، جہاں تو سمندروں سے پانی نکالتے ہیں، تو اس کو بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ڈی سیلینیشن کے لیے یا ڈی سالٹیشن کے لیے. تو یہ جو عمل ہے یہ یونیورسل پیمانے پر گویا خدا کرتا ہے ہر سال، کہ سمندروں کا پانی نمک سے الگ ہو کر اوپر گیا، پھر وہ بارش کی شکل میں نیچے آیا. وہی ہے پیوریفائڈ پانی. منزلنا من السماء ماء مبارکا، آسمان سے اتارا ہم نے پیوریفائڈ پانی. یہ کوئی نہیں جانتا تھا پہلے ایسا کوئی ہوتا ہے دنیا میں. تو سائنس نے جو نئی باتیں دریافت کی وہ قرآن کی تصدیق بن گئی. اسی کو میں نے لکھا تھا ایک بار کہ سائنس قرآن کا علم کلام ہے. شروع زمانے میں ابھی بھی لوگ متوحش ہوتے ہیں سائنس سے. ہمارے علماء چونکہ جانتے نہیں تھے، پڑھا نہیں تھا انہوں نے سائنس کو، تو متوحش رہے اس سے. اور اس کی جو اتنی بڑی اہمیت تھی کہ وہ اس آیت کی شرح تھی، یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہی تو ہے سائنس، لیکن اس کو سمجھا نہیں لوگوں نے. اب دیکھیے، اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں کہ خدا آسمان سے پیوریفائڈ پانی اتارتا ہے.
یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے یہ. کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کی جٹا سے پانی آتا ہے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے بیدوانی میں خیالات تھے. لیکن یہ بالکل سائنٹیفک واقعہ تھا, اور قرآن میں اس کو پریڈکشن کی لینگویج میں بتا دیا گیا تھا. اب جو تھا سائنس نے دریافت کی, اس کا کنفرمیشن بن گئی, اس کا افرمیشن بن گئی اس چیز کا. اسی قرآن میں کہا گیا تھا کہ تم قرآن کے اسٹیٹمنٹ جو ہے, قرآن کے جو بیانات ہیں, اس میں اور ایکسٹرنلی ڈسکورڈ فیکٹ جو ہوں گے, ایکسٹرنلی ڈسکورڈ جو ڈاٹا ہوگا, اس سے ٹکراؤ نہیں پاؤ گے. اس سے ٹکراؤ نہیں پاؤ گے. وہ سب اس کا افرمیشن بنتا رہے گا. آج تک ہوا چلا جا رہا ہے. تو جتنے بھی بیانات قرآن مجید میں ہیں, آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں آپ پائیں گے کہ تقریباً سائنس کے ہر برانچ کا کہیں نہ کہیں اس کا ایک ریفرنس ہے. یعنی کیجول طور پر کچھ لوگ اس کو, کچھ ایکسٹریمسٹ جو ہیں, جو غلو کرنے والے لوگ ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس, قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے. یہ میں اس کو ابسرڈ سمجھتا ہوں. اور کتابیں لکھ رکھی ہیں لوگوں نے, موٹی موٹی کتابیں, کہ سائنس کی ساری باتیں قرآن میں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ بالکل ابسرڈ بات ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو دعوت کی کتاب ہے. انسان کو کریشن پلان آف گاڈ بتانے کی کتاب ہے. لیکن قرآن ہر بات کہتا ہے دلائل سے, ریزن سے, عقل سے اور شواہد سے, ایویڈنس سے. اس وجہ سے اس میں ریفرنسز آتے رہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو دیکھو, نیچر کو دیکھو, خدا کی تخلیق کو دیکھو. تو بطور دلیل کے, بطور آرگومنٹ کے, اس کے ریفرنسز قرآن مجید میں آتے ہیں, کیجول ریفرنسز. تو جتنے بھی ریفرنسز قرآن مجید میں ہیں ڈفرینٹ برانچز کے بارے میں, کوئی بھی ایسا نہیں اس میں ہے جو بعد کی سائنسی تحقیق سے غلط ثابت ہو گیا ہو. جس طرح جیو سینٹرک تھیوری اور بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی. یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے. اس پر میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مثلا مذہب اور جدید چیلنج, اقلیات اسلام, اسلام اور عصر حاضر, اسلام دور جدید کا خالق وغیرہ. یہ کتابیں اردو میں, عربک میں, انگلش میں دستیاب ہیں. آپ کسی بھی زبان میں ان کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا منتھلی میگزین ہے رسالہ, اس میں ہم برابر اس طرح کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہتے ہیں. اس طرح کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دعوت کے اعتبار سے بھی اور اپنی تربیت کے اعتبار سے بھی, دو اعتبار سے اپنی اسٹڈی کو بڑھائیے. دونوں اعتبار سے. یعنی آج کے انسان کے سامنے آپ کو دعوت دینا ہے جو عقل کو مانتا ہے, ریزن کو مانتا ہے. تو اب اگر آپ اس لینگویج میں بولیں گے آپ کہ قرآن انفیلیبل کتاب ہے, مقدس کتاب ہے, ہولی بک ہے, اس کو تو بس ماننا ہی ماننا ہے, تو آج کا انسان اس کو مانے گا نہیں. آج کے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ایڈریس نہیں ہوگا. تو آپ دعوت کے کام کو افیکٹو طریقے سے نہیں کر پائیں گے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کا مطلب ہے, قرآن مجید میں آیت ہے کہ ایسے بات کہو جس سے لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہو. تو ایڈریس کب ہوگا؟ جب کہ آپ جانیں کہ ان کا فریم ورک کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, کس چیز کو وہ مانتے ہیں, کرائیٹیرین کس پر جج کر کے وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس سچائی کو. تو آپ اسٹڈی جب بڑھائیں گے اپنی, تو ان باتوں کو پائیں گے اور اپنی دعوت کو زیادہ افیکٹو بنا سکیں گے. اس لیے کہ خود اپنی تربیت کے لیے جب آپ ان باتوں کو جانیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا.
قرآن مجید میں ہے کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. کئی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا. یہ علماء کے درمیان بہت بحثیں اس پر ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے کہ جیسا ویسے رہتا ہے. اس بحث کو میں بیکار سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن میں جب صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ایمان جو ہے ایک اضافہ پذیر چیز ہے، یعنی ایسی چیز جو بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. تو بڑھے گا کیسے؟ کیونکہ بڑھنے کے لیے کوئی مسٹیریس میتھڈ نہیں ہے کہ کسی خانقاہ میں جا کر کے آپ کچھ ذکر کریں، ورد کریں تو بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہے. بالکل سائنٹیفک میتھڈ سے یہ کام ہوتا ہے، یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اپنی معلومات کو بڑھانا. اور اس آیت کے مطابق نئی نئی دریافتوں کو جو آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو وہی چیز ہے جو قرآن میں پہلے سے بیان کر دی گئی تھی. اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، خدا کی قدرت پر یقین بڑھتا ہے. قرآن واقعتاً خدا کی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بالکل یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو ایمان میں اضافہ جو ہے وہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل معلوم چیز ہے، معلوم چیز ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی اسٹڈی خوب بڑھانا چاہیے. جتنا زیادہ آپ اسٹڈی بڑھائیں گے، اسٹڈی سے میری مراد نہیں ہے، میں ابھی ریڈیو سن رہا تھا تو ایک لیڈی بول رہی تھی کہ میں اسٹڈی از مائی ہیبٹ، میں بہت پڑھتی ہوں. پوچھتے پوچھتے کیا پتہ چلا کہ ناول پڑھتی ہیں. اسٹڈی کا مطلب ناول، تو ناول پڑھنے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ناول میں تو ایک افسانی دنیا ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا جو واقع میں کہیں موجود نہیں ہے، ایک رائٹر اپنے دماغ میں بناتا ہے اور اس کو لکھتا ہے وہ کہانی کے روپ میں. تو میں ناول کو اسٹڈی نہیں سمجھتا. یہ ناول انٹرٹینمنٹ ہے، ناول کو پڑھنا اسٹڈی نہیں ہے. وہ ٹائم پاس کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے. اسٹڈی جو ایک بہت ہی سنجیدہ ورڈ ہے. اسٹڈی کہیں گے اس چیز کو جو جس سے آپ کو ریئل جانکاری ملے، ریئل لائف کے بارے میں آپ کو واقفیت ہو. مثلا ہسٹری پڑھیں آپ، سائنس پڑھیں آپ، اور جو برانچز ہیں علم کی اس کو پڑھیں آپ، وہ ہے ہسٹری. ناول پڑھنا تو صرف وقت گزاری ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں جس اسٹڈی کو کہہ رہا ہوں وہ فکشن کو پڑھنا نہیں ہے، حقیقتوں کو پڑھنا ہے، حقیقتوں کو پڑھنا ہے. اس کے علاوہ سائنس والی باتیں جو ہیں ان کے علاوہ بھی دوسرے جو شعبے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں بیانات ہیں، دوسرے شعبوں کے بارے میں بھی. مثلاً دیکھیے، زندگی میں ہم ہمیشہ مسائل دچار ہوتے ہیں. ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں کچھ لڑکیاں بول رہے تھے، سب پرابلم کی باتیں کہتے ہیں، پرابلم. تو قرآن میں ایک بہت ہی عجیب غریب بات کہی گئی ہے کہ پرابلم کو چیلنج سمجھو، یعنی پرابلم کو پرابلم نہ سمجھو. یہ کتنی ریولیوشنری بات ہے یہ کہ پرابلم جو ہے پرابلم نہیں ہے، وہ چیلنج ہے. کیوں؟ وہ آپ کے دماغ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، آپ کے پوٹینشیل کو جگاتا ہے، آپ کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتا ہے. یعنی پرابلم لیڈس ٹو پرابلم از اے چیلنج لیڈس ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ.
یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پرابلم کو پرابلم نہ سمجھو بلکہ اس کو چیلنج کے روپ میں لو. جب آپ چیلنج کے روپ میں لے گا اس کو تو اس میں آپ پوٹینشیل جاگیں گے. اس طرح سے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں تم کو اینمٹی سے سابقہ پیش آتا ہے, دشمنی سے. یہ کتنی زبردست پازیٹیو تعلیم ہے اسلام کی کہ وہ کہتا ہے کہ دشمن کو دشمن نہ سمجھو, دشمن کو دشمنی مت سمجھو اس کو. اکارڈنگ ٹو دا قرآن یور اینمی از یور پوٹینشیل فرینڈ. کتنا ریولیوشنری آئیڈیا یہ کہ لوگ دشمن کو مارنے کے پلان بناتے ہیں, دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, دشمن کے خلاف شکایت اور پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن تمہارا وہ تو دوست ہے. کیوں دوست ہے؟ کیونکہ ہر انسان ایک نیچر پر پیدا ہوا ہے, ایک ہی نیچر پر. جو میرا نیچر ہے وہی دشمن کا بھی نیچر ہے. دو نیچر نہیں ہے. ہر آدمی مسٹر نیچر ہے, مسٹر اینیمی کوئی بھی نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی بھی مسٹر اینیمی نہیں ہے, ہر آدمی مسٹر نیچر ہے. تو اس کے نیچر کو ڈسکور کرو, اس کے نیچر کو دریافت کرو, اس کے نیچر کو ایڈریس کرو. تو فرمایا کہ فیض الذی بینک و بین عداوۃ کانہ ولی حمیم. تو جو تمہارا دوست, جو تمہارا دشمن دکھائی پڑتا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ کیسی عجیب تعلیم ہے, یہ کیسی عجیب تعلیم ہے. زندگی کی اتنی بڑی بڑی حقیقتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں جو تاریخ میں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں. تاریخ نے آج تک کبھی ان باتوں کو ڈسکارڈ نہیں کیا. مثال کے طور پر تاتاری جو دشمن تھے اسلام کے, وہ اسلام کے دوست بن گئے. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ حیاں فطرے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. تو سائنس کے بارے میں, سائیکالوجی کے بارے میں اور معاشیات کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں قرآن میں ریفرنسز ہیں, ہر چیز کے بارے میں. اس زمانے میں ریفرنس دیے گئے جبکہ دنیا ٹریڈیشنل دور میں تھی, روایتی دور میں. یہ سائنسی دور بھی آیا نہیں تھا. اس وقت جب کہ چاند گرہن سورج گرہن کو سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اژدہا جو ان کو نگل لیتا ہے, اس وقت کہا گیا کہ نہیں, اژدہا کی کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن, یہ خدا کی سائنس ہے, خدا کی نشانیاں ہیں. تو قرآن اترا روایتی دور میں, ٹریڈیشنل زمانے میں. اس وقت اسے وہ باتیں کہیں جو سائنس کے دور میں جن کی تصدیق ہوئی چلی جا رہی ہے. کوئی بھی دنیا میں کتاب ایسی نہیں ہے جس کو فیوچر کی ڈسکوریز میں جس کو افرم کیا ہو, جس کو کنفرم کیا ہو. یعنی اب سے 1400 سال پہلے قرآن اترا تھا. وہ زمانہ تھا سپرسٹیشن کا. اب زمانہ آ گیا سائنس کا, جب کہ حقیقتیں دریافت ہوئیں, ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ بنائے گئے وغیرہ وغیرہ. یہی قرآن نے کرائٹیریا دیا ہے کہ بات کو ڈسکور ہونے والی معلومات سے ٹیلی کر کے دیکھو تو تم پاؤ گے قرآن میں اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے, غیر مطابقت نہیں ہے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.